بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشروں کا ریکارڈ توڑنے والی بارشوں سے پیدا شدہ سیلاب سے پاکستان شدید مشکل کا شکار ہے۔ KPK کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، سندھ کی بات کریں یا جنوبی پنجاب کی بات کریں، پانی، سیلاب کا پانی انسان کیا، مویشی کیا اور گھر کیا، سڑکات کیا، پورا سٹرکچر بہا کر لے گیا ہے۔ ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ جو 2010 کا سیلاب تھا اس میں 2 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہونے کی ایک کیلکولیشن بنائی گئی تھی۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے ملک کے 72 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے، یعنی یہ وہ 72 اضلاع ہیں جن میں رہنے کے لیے متاثرین کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم مزید ذکر کریں تو 1000 سے زائد لوگ، مرد و زن، چھوٹے بڑے، اس دنیا سے چلے گئے اس سیلاب کی نظر ہو کر۔ 7 لاکھ سے زائد ہمیں بتایا گیا کہ مویشی اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، جبکہ گھروں کا اگر ذکر کریں تو 10.5 لاکھ کے قریب گھر اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ سلیم امان ہوں میں، آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، ہم جڑے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر آپس میں۔ ہماری آج کی اس نشست کا، اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان، جہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی، اور بھکر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمیں سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار ہیں محمد وارث خان بلوچ، وہ جوائن کریں گے۔ بھکر کے لیے ہم وقاص سوان سے جانیں گے کہ سیلاب نے کیا کارروائی کی بھکر میں، جبکہ بھکر اور دریا خان کو کیلکولیٹ کر کے اور سارے سیلاب سے کے بارے میں ماہرانہ رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی جڑے ہیں، ارشد حسین کھوکھر۔ سب سے پہلے ہم وارث خان کی طرف جائیں گے۔ وارث خان، ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ جب دریائے سندھ میں یا چشمہ بیراج سے جب پانی چھوڑا گیا تو اس سے بہت پہلے، اس سے کہہ لیں کہ 5-4-6 دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب تباہی مچا چکا تھا۔ یہ بتا دیجئے کہ یہ کون سا پانی ہے، کہاں سے پانی آیا ہے؟ دریا سندھ سے تو ابھی تک کوئی بہت بڑا دریا نہیں گزرا تھا۔ جی، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ بارش سے جو تباہی ہوئی ہے، تو اگر زمینی حقائق کو دیکھیں تو یہاں پر سچویشن کچھ مختلف ہے۔ ایک تو افغانستان کے جو علاقے ہیں اور پاکستان کے قریب لگتے ہیں، وہاں پر جو بارشیں ہوتی ہیں وہ پانی بھی لڑک کر پھر وزیرستان کے علاقے میں آ جاتا ہے، اور پھر پاکستان کا جو وزیرستان کا علاقہ ہے اس سے آگے ہمارے علاقہ دامان میں یہ پانی جو ہے پھر آ جاتا ہے۔ لیکن اس بار سچویشن یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں بھی شدید بارشیں ہوئی، وزیرستان میں بھی شدید بارشیں ہوئیں، اور یہاں ہمارا جو DI خان ہے اور یہ علاقہ دامان ہے یہاں پر، یعنی یہ تینوں علاقوں میں بیک وقت شدید بارشیں ہوئیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان کا پانی وہ پاکستان کے علاقے وزیرستان میں آیا، وزیرستان کا پانی جو ہے وہ پھر علاقہ دامان میں آ گیا، اور علاقہ دامان کیونکہ ایک وسیع علاقہ ہے۔ بہت شکریہ وارث خان۔ پلیز ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ کون کون سے علاقے ہیں جنہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی پانی نے نقصان پہنچایا ہے؟ جی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا تقریباً 80% علاقہ جو ہے وہ اس سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے کئی دیہات مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ پلیں سیلابی پانی سے بہہ گئی ہیں، نہریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور جو ڈرینز ہوتی ہیں جن میں یہ بارانی پانی آتا ہے اور پھر یہ دریا کی طرف جاتا ہے، وہ اتنی بھر گئی تھی کہ ان کے کنارے بھی ٹوٹ گئے۔ سرکاری عمارات جو ہیں مختلف محکموں کی وہ منہدم ہوئی ہیں، اور یہاں پر جو گندم کا گودام ہے سرکاری، اس میں پانی داخل ہو گیا۔ مفتی محمود ہاسپٹل جو ہے وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ وہاں سے جو مریض تھے ان کو ریسکیو کے ذریعے، بلکہ کشتیوں کے ذریعے جو ہے مریضوں کو نکالا گیا ہے۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کون سے علاقے سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، دیکھیں جی، ڈیرہ اسماعیل خان جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 80% جو ہے وہ سیلاب سے تباہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن کلاں، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروا، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور، یہ ساری تحصیل جو ہیں یہ شدید متاثر ہوئی ہیں، اور اب تک بعض علاقوں میں زمینی راستہ جو ہے وہ بحال نہیں ہوا۔ وہ علاقے جو ہیں وہ مطلب شہر سے یا پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔
جب بات کی جائے ڈیر اسماعیل خان شہر کی تو بالکل جی سیلابی پانی ڈیر اسماعیل خان شہر تک پہنچ گیا تھا. بنو روڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسٹیڈیم صدر تھانہ تک پانی پہنچ گیا تھا. اگر ہم درابن روڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹلہ سیدان ہے, وہاں پر پانی پہنچ گیا تھا. اور اگر ہم یہ یونیورسٹی روڈ یا ملتان روڈ کی بات کریں تو قریشی موڑ تک پانی پہنچ گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ بارشیں پھر تھم گئیں. اگر بارشیں نہ تھمتیں تو یہ پانی بالکل ڈیر اسماعیل خان کو بہا کر لے جاتا تھا اور لے جانا تھا. شکریہ وارث خان ڈیر اسماعیل خان سے, آپ ہمارے ساتھ تھے. بھکر سے وقاص احمد اوان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم وقاص اوان سے بھکر سے متعلق جانیں گے. وقاص اوان بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ سیلاب نے بھکر میں کیا کارگزاری کی, کیسے کیسے علاقے تھے جنہیں بھکر میں سیلاب سے نقصان پہنچا. جی بہت شکریہ, آپ نے سیلاب کے متعلق پوچھا. تو سیلاب نے تو ملک میں بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے. ہم تو یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم اپنے متاثرہ بھائیوں کو کب اپنے پاؤں پہ کھڑا کر پائیں گے. الحمدللہ ضلع بکھر تو اس سیلاب سے محفوظ رہا, لیکن انتظامیہ کو اور شہریوں کو دو قسم کی پریشانی تھی. ایک پریشانی تو یہ تھی کہ ہمارا جو یہ ہے 32 کلومیٹر کا سپر بند ہے, یہ بارشی کٹاؤ کی وجہ سے اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے, جسے ڈی سی او صاحب نے ایمرجنسی بنیادوں پر مرمت کروا دیا تھا. اور جو دوسرا مسئلہ تھا, جو دوسری پریشانی ہمیں تھی, وہ یہ تھی کہ یہ ہمارا جو یہ پل ہے, ڈیرہ دریا خان پل ہے, یہ انتہائی خستہ حال ہے. جہاں سے 7.5 لاکھ کیوسک سے زائد کا جو پانی ہے 28-29 اگست کو وہ گزرنا تھا, جس کی وجہ سے انتظامیہ نے ایک روز کے لیے پل بھی بند کر دیا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انتظامیہ کی طرف سے دریا خان بکھر اور کلور کوٹ میں 22 مقامات کو متاثرہ بتایا گیا تھا. انتظامیہ کی طرف سے ضلع بکھر میں دریا خان بکھر اور کلور کوٹ میں 17 جو ہیں وہ فلڈ ریلیف کیمپ بھی بنائے گئے تھے. بکر کا جو نشیبی علاقہ ہے بہل کا, وہاں پر تھوڑا بہت جو ہے فلڈ کا پانی آیا ہے, سیلابی ریلا جو گزرا ہے اس کا پانی آیا ہے. تو اس سے جو شخص متاثر ہوئے ہیں انہوں نے نقل مکانی کی ہے اور بکھر میں انہوں نے رہائش پذیر ہوئے ہیں. وقاص اوان یہ بتا دیجیے کہ اگرچہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھکر میں سیلاب نے بہت زیادہ نقصان نہیں کیا ہے, لیکن جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی امدادی کارروائیاں کیسی رہی ہیں؟ جی ڈیر اسماعیل خان جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ضلع ہے, وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. تو وہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے دریا خان اور بکھر کی طرف بڑی تعداد میں جو ہے انہوں نے نقل مکانی کی ہے. اور یہاں پر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ دریا خان کی عوام نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جو نمبر ہیں وہ بھیجے ہیں اور شہریوں سے متاثرین سے رابطہ کیا ہے کہ انہیں وہ دریا خان میں اپنے گھروں میں, ان بھائیوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی ہے, رہائش دی ہے اور انہیں یہاں تک کہ کھانا بھی مہیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دریا خان بکھر کے لوگوں نے ایک بھائی چارے کی بہت بڑی مثال قائم کری ہے. شکریہ وقاص اوان, آپ بھکر سے ہمیں بتا رہے تھے. ارشد کھوکھر سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ سیلاب کیسے آتے ہیں اور ہم کتنے ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ ملک ارشد کھوکھر صاحب. ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں بتا دیجئے کہ یہ جو سیلاب نے اتنی بڑی تباہی پاکستان میں مچا رکھی ہے, ہم خود کتنے گناہ گار ہیں اس سیلاب سے تباہی اٹھانے میں؟ جی سلیم بھائی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. سیلاب پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں نہیں آیا, یا جن علاقوں میں سیلاب ہے وہاں پہلی دفعہ سیلاب نہیں آیا. سیلاب ہر دفعہ آتا ہے, ہر دفعہ سیلاب تباہ کاریاں لے کے آتا ہے, اموات ہوتی ہیں, بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے, ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں. ہم ہر دفعہ ہی پلاننگ کرتے ہیں, اجلاس بلاتے ہیں, میٹنگز بلاتے ہیں, امدادیں اکٹھی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جب سیلاب چلا جاتا ہے پھر ہم دوبارہ سے اپنی معمول کی لائف کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اور ہر دفعہ ہی یہ ہوتا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اور ڈیم بنانے کا مشورہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ہر بندہ بیٹھ کے دے رہا ہے کہ آپ ڈیم بنائیں, ڈیم بنا کے اس کو سیو کریں, پانی کو, انرجی اس سے حاصل کریں. لیکن ہر دفعہ ہی ہم اسی اجلاسوں پہ اکتفا کرتے ہیں اور امدادوں پہ ہی ہمارا گزارا ہوتا ہے. اور ہر سال ہی یہ اموات ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک ہم کوئی بہتر اور ٹھوس پلاننگ نہیں کریں گے. تھینک یو ارشد کھوکھر صاحب. پلیز اب ہمیں یہ بھی بتا دیں سیلاب سے متعلق ہم کتنے ذمہ دار ہیں, آپ نے بتایا. یہ بتا دیں کہ اس تباہی کے بعد کیا کیا کرنے کے کام ہیں جو ہم نے آئندہ سے سیلاب کو روکنے میں یا سیلاب متاثرین جو ہیں ان کی بحالی میں ہم نے کرنے ہیں؟
आपका जो सवाल है उसके जवाब में मैं यही कहूँगा, बिल्कुल डैम्स भी बनने चाहिए, डैम के हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो इस वक्त सफ़ाई हस्ती से पूरे देहात, पूरे गांव जहां लोग हंसते बसते वहां पे आबाद थे, वहां पे बिल्कुल मिलियामेट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं। अब हमने जो मेन चैलेंज है उन लोगों को आबाद करना है। तो इमदाद तो आ रही है, हम उनको खुराक पहुंचा रहे हैं, खैमे पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमने जो मेन प्लानिंग करनी है कि उनको आबाद कैसे किया जाए, उसके लिए हमारी हुकूमती मशीनरी भी काम कर रही है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो बड़े खानदान हैं, जो यहाँ पे जिनकी जायदादें हैं, लोग अरबोंपति हैं, अभी तक कोई बड़ा ऐलान उनकी तरफ से सामने नहीं है। मुख्तलिफ लोग इमदादें कर रहे हैं, अपनी मदद, राशन पहुंचा रहे हैं, खैमे, लेकिन वो चीज उनको आबाद करने के लिए किसी ने अभी ये ऐलान नहीं किया कि मैं 10 लोगों को घर बना के दूंगा या मैं 50 लोगों की एक बस्ती बना रहा हूं जहां पे लोगों को हम आबाद करेंगे, उनको अपने घर बना के देंगे। ऐसी एक मुहिम की जरूरत है। हुकूमती सतह पे भी जो है इसकी सरबराही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए जो आबादकारी में हिस्सा डालें, और हुकूमत को भी इस पे सीरियसली सोचना है। उन लोगों को उनके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया वकास अवान, आप भक्कर से हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि वारिस खान बलोच साहब हमें डेर इसमाइल खान से सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक बता रहे थे, जबकि अरशद खोकर साहब हमें अपनी माहिराना राय दे रहे थे कि किस तरीक़ा से हमने सैलाब को फेस करना है। नाज़रीन, मौसम के माहिरीन, पानी को जानने वाले लोग कहते हैं कि उस सैलाब को वो मिसाल देते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम कभी लंबा सांस लेते हैं, जैसे हम कभी अंगड़ाई ले लेते हैं, ये हमारा तनफ्फुस होता है। इसी तरह से कहा जाता है कि पानी ने तो बहना है, कभी पानी कम होता है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। माहिरीन पानी के सैलाब को सैलाब कहने पर नाराज़ होते हैं। पानी ने बहना है, पानी ने अपना रास्ता लेना है। अब ये जिम्मेदारी हमारी है, ये कोहताई हमारी है कि हम पानी के रास्ते में आ बैठे हैं। हमने पानी के रास्ते में फसलें उगा ली हैं, हमने पानी के रास्ते में बस्तियां बसा ली हैं, हमने पानी के रास्ते में होटल बना लिए हैं। तो मैं फेसबुक पे देख रहा था, अजब गुल कोई फेसबुक यूज़र थे, वो कहते हैं कि हमारे दादा कहते हैं कि ये जो पत्थर हैं ये पानी के अंडे होते हैं, पानी अपने अंडों को सेचने ज़रूर आता है, जहाँ तक पत्थर हों वहाँ पे घर मत बनाना। पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान बनने के बाद की अगर बात करें तो 1949 में सैलाब आया, 1953 में सैलाब आया, 1973 में शायद सैलाब आया, 1992 में सैलाब आया, 2010 में सैलाब आया, और फिर शायद 5वीं 6ठी मरतबा हम 2022 में भी इस सैलाब को झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। हमारे सोचने की, समझने की और करने का ये है कि हमने इन सैलाबों से क्या सीखा। हमने फिर वहाँ पे घर बना लिए, हम फिर पानी के रास्ते में आ गए, और हमने इस पानी को बचाने के लिए, हमने इस पानी से बचने के लिए कुछ नहीं सोचा। वो पानी जो हमें रिस्क देने आता है, वो पानी जो हमें ज़िंदगी देने आता है, हम उसमें बह जाते हैं। हमने इसे स्टोर नहीं किया, हमने डैम नहीं बनाए, हमने इस पानी को इकट्ठा करके उससे बिजली नहीं बनाई, हमने उस पानी को इकट्ठा करके अपनी ज़रात को नहीं सींचा। सोचने की बातें हैं, कौन इन पर अमल करेगा, कब इन पर अमल होगा कि हम आइंदा सैलाब से महफूज हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।